اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرائط نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط یعنی طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن یا کپڑے میں اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پخانہ، پیشاب، خون، شراب، غبار، لید یا مرغی کی بھیڑ وغیرہ نہ لگی ہو۔ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو بلکہ ان چیزوں سے پاک ہو۔ نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط استقبال قبلہ یعنی ستر عورت یعنی عورت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو سوائے منہ، ہتھیلی، ٹخنوں کے نیچے قدم کے۔ تیسری شرائط وقت یعنی جس نماز کے لیے جو وقت شریعت کی طرف سے مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پر پڑھی جائے۔ مثلا فرض کی نماز صبح صادق سے لے کر شروع سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے۔ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک، سایہ اصلی کے علاوہ۔ عصر کی نماز سایہ دگنا ہونے تک سورج ڈوبنے تک۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق سے لے کر شروع ہونے تک ہے۔ چوتھی شرائط استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ اگر کسی نے کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کیا بلکہ کسی دوسری طرف منہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں شرائط وقت یعنی جس نماز کے لیے جو وقت شریعت کی طرف سے مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پر پڑھی جائے۔ اب اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا یا پیا یا کوئی کام خلاف نماز کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ انتبہ، اوپر نماز کی جتنی شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اگر ایک شرط بھی چھوٹی تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ مثلا بلا طہارت نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، یا جتنا بدن چھپانا فرض ہے اگر نہیں چھپایا اور نماز پڑھی تو نہیں ہوگی۔ اگر نماز کا منہ قبلے کی طرف نہ ہوگا اور نماز پڑھی تو نہیں ہوگی۔ کعبہ شریف اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نماز تو نہیں ہوگی۔ اگر بلا طہارت نماز اگر بلا نیت اور نماز پڑھی تو نماز کے ارادے کے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ بغیر تکبیر تحریمہ نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جو نماز شروع کرتے وقت عورتیں اپنے ہاتھ مدھوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتی ہیں۔ ان صورتوں میں سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز کو پھر سے دہرانا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شرائط نماز: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط یعنی طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن یا کپڑے میں اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، پیخانہ، خون، شراب، گوبر، لید اور مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو۔ عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو بلکہ ان چیزوں سے پاک ہو، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط ستر عورت یعنی تن ڈھکنا، عورت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو سوائے منہ، ہتھیلی اور ٹکنوں کے نیچے قدم کے۔ تیسری شرط وقت یعنی جس نماز کے لیے جو وقت شریعت کی طرف سے مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پر پڑھی جائے۔ مثلا فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے۔ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سایہ کے دگنے ہونے تک، سایہ اصلی کے علاوہ۔ عصر کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد سے عصر کی نماز سایہ کے 2 گنا ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے تک۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے تک ہے۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ اگر کسی نے نماز پڑھتے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط وقت نیت یعنی جو وقت کی جو نماز فرض یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ آخری شرط ہے کیونکہ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہنے ہی سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اب کسی سے بولا یا کچھ کھایا یا پیا یا کوئی کام خلاف نماز کے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اوپر نماز کی جتنی شرائط بیان کی گئی ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اگر بلا طہارت کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یا جتنا بدن چھپانا فرض ہے اگر نہیں چھپایا تو نماز نہ ہوگی اور نماز تو نہ ہوگی۔ اگر نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر بلا نیت کے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ بغیر تکبیر تحریمہ نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جو نماز شروع کرتے وقت عورتیں اپنے مڈوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتی ہیں۔ ان صورتوں میں سجدہ سہو سے کمی پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز کو پھر سے دہرانا ہوگا۔